بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بن کر کے تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، تر و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، تر و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی. اور اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حاضرین جمعہ، عنوان ہے موجودہ حالات میں برادرز کا فتنہ. حضرات گرامی، فتنہ کا مطلب فساد، بگاڑ، لیکن جو اصل معنی ہے وہ امتحان کے معنی میں ہے. اور شریعت میں ہر وہ چیز فتنہ ہے
جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، ہر وہ چیز فتنہ ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی فتنہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مال و دولت یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ کس قدر ضروری ہے۔ ایک انسان مال کے بغیر اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا، ایک انسان پیسے کے بغیر اپنے بال بچے کو پال نہیں سکتا، لیکن جب انسان اس مال کے چکر میں اور اس پیسے کے چکر میں جب حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے اور مال و دولت کے چکر میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائے تو یہ مال فتنہ ہے۔ اسی طرح اولاد یہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ بیٹے کی کیا قیمت ہے ذرا اس بوڑھے باپ سے پوچھو جو شام کے وقت اپنی ضروریات کے لیے بازار میں پیدل چلتا ہے۔ بیٹی کس قدر عظیم نعمت ہے ذرا اس ماں سے پوچھو جو ماں بڑھاپے کی حالت میں بھی کام کاج خود سے کرتی ہے۔ اولاد کس قدر عظیم نعمت ہے ذرا اس بوڑھے باپ سے پوچھو جن کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، اس ماں سے پوچھو جس ماں کی گود اولاد سے خالی ہو۔ لیکن یہ اولاد بھی کبھی کبھی فتنہ بن جاتی ہے۔ جب یہ اولاد اللہ رب العالمین کو بھول جائے اور بے حیائی کو انجام دینے لگے تو ماں باپ کے لیے یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کرام، کیا مجھے جو چیز نظر آ رہا ہے کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی مدینہ کے ایک پہاڑ میں چڑھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، میری نظریں جہاں تک جا رہی ہے کیا تمہاری نظریں بھی وہاں تک جا رہی ہے؟ میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے پھیل جائیں گے۔ جس طرح برسات کے موسم میں پانی کے دنوں میں جب آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے، جب آسمان سے بارش برستا ہے، تو جس طرح تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات اندر چلے جاتے ہیں، ویسے ہی روئے زمین کے اندر فتنے پھیل جائیں گے، ویسے ہی روئے زمین کے اندر فتنے پھیل جائیں گے اور لوگوں کو معلوم نہیں چلے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالاعمال۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے اصحاب، عمل کرنے میں جلدی کرنا، عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، عمل کرنے میں پیچھے نہ ہٹنا۔ کیوں؟ فتنے آنے والے ہیں، طرح طرح کے فتنے روئے زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ آج یقیناً وہ دور ہے کہ روئے زمین کے اندر بہت فتنہ ہے۔ آج روئے زمین کے اندر شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، آج روئے زمین کے اندر بے حیائی کا فتنہ ہے، آج روئے زمین کے اندر بے پردگی کا فتنہ ہے، آج روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، اختلاف کا فتنہ ہے، اور آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آج روئے زمین کے اندر نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے، اور مسلمان ان فتنے میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کی دہلیز میں لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج روئے زمین کے اندر برادرز کا فتنہ ہے، آج روئے زمین کے اندر برادرز کا فتنہ ہے۔ وہ لوگ جو بغیر کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیے بغیر عوام الناس کے بیچ جا کر اپنے آپ کو مفتی کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے قوم کے بزرگوں، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اب بات کو یہاں سے سمجھیں۔ ہم چھوٹا سا سامان خریدتے وقت اس فرق کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص جنہوں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے، جن کو گاڑی چلانے نہ آتا ہو،
اگر وہ کہے کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں، ڈرائیونگ میں کروں گا، حالانکہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہوں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے، انہوں نے کبھی گاڑی کو نہیں چلایا ہے، اور اگر وہ اپنے گاڑی میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے تو یہ کبھی گوارا نہیں لگے گا، ہم بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ گرچہ سروس فری ہو، انہیں ڈرائیونگ نہیں آتی ہے۔ ایک وہ شخص جنہوں نے کبھی بال نہیں بنایا ہے، جنہوں نے نائی کا کام کبھی نہیں کیا ہے، اگر وہ کہے کہ آپ کا بال میں بنا دیتا ہوں تو آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو یہ تجربہ حاصل نہیں ہے۔ شریعت کا معاملہ اس سے جدا نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کا معاملہ اس سے جدا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین اور اہم معاملہ ہے۔ اور یاد رہے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک جاننے والا شخص اور نہ جاننے والا شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اس فرق کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جس طرح ایک بینا اور نابینا شخص، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس، آج لوگوں نے اس فرق کو مد نظر نہیں رکھا ہے، آج لوگوں نے اس فرق کو بھلا دیا ہے، اور آج لوگ دین کے مسائل کے تعلق سے رہنمائی کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ اپنا رہنما کنہیں بنا رہے ہیں؟ جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، جن کو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آج لوگوں نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ دین کے تعلق سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم کن سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ایسے لوگوں سے دین کے تعلق سے سوال نہ کرو جنہیں قرآن کا علم نہیں ہے، جنہیں حدیث کا علم نہیں ہے، جنہیں اصول کا علم نہیں ہے، جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، تم ان سے دین کے تعلق سے سوال نہ کرو۔ کن سے کرو؟ اہل الذکر، علماء سے سوال کرو۔ تم قرآن و حدیث کے تعلق سے علماء کرام سے پوچھو۔ لیکن افسوس، آج لوگ علماء کرام کی طرف رجوع نہ کر کے برادرز حضرات کی طرف رجوع کر رہے ہیں جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں۔ میرے بھائی، یہ کسی سے جدا نہیں ہے کہ ہر میدان میں اناڑی پائے جاتے ہیں، ہر میدان میں ایک اناڑی ہوتا ہے جو لوگوں کو کھیل دکھاتا ہے، لیکن افسوس کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی ایسے اناڑی اتر آئے ہیں اور ایسے جاہل اتر آئے ہیں جو عوام الناس کو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ رہنمائی کے معاملے میں بھی ایسے اناڑی پائے جا رہے ہیں جو بھولے بھالے انسان کو اور بھولے بھالے عوام الناس کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، جنہوں نے کسی علماء دین سے علم کو نہیں سیکھا ہے، یاد رہے علم ان سے نہیں لیا جاتا ہے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم علم دین حاصل کرو تو تم یاد رکھنا، تم سوچ سمجھ کر علم دین کو حاصل کرو۔ کیوں؟ جب تم علم دین حاصل کر رہے ہو تو یاد رکھنا تم دین کو سمجھ رہے ہو، دین کو حاصل کر رہے ہو، اور دین ہر ایک سے نہیں لیا جاتا ہے، دین ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا ہے۔ علماء کرام سے سیکھے جاتے ہیں، جاہلوں سے نہیں سیکھا جاتا ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے مدارس اسلامیہ کے اندر دین کو نہیں سیکھا، جن کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو احادیث پڑھنے کا شعور نہیں، جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، یاد رہے ان سے علم نہیں سیکھا جاتا ہے۔ جنہوں نے کتابوں سے علم کو رٹ لیا ہے، جنہوں نے علماء کرام سے حدیث کو نہیں پڑھا ہے، ان سے علم نہیں سیکھا جاتا ہے۔ اور آج کے عہد میں ایسے ہی لوگوں کو برادرز کہا جاتا ہے، جو بغیر علم کے عوام الناس کے بیچ جا کر فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص انہیں منع کرے کہ تم نے مدارس اسلامیہ میں دین کو نہیں سیکھا ہے، تم نے علماء ربانی سے دین کو نہیں پڑھا ہے، تم نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے، تم نے حدیث کو نہیں سمجھا ہے، تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتر کر عوام الناس کے بیچ جا کر اپنے آپ کو دائی و مرشد و مبلغ و مفتی کی شکل میں پیش کیا جائے۔ آپ کو دلیل دیں گے، بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو دلیل دیا جائے گا، بلغوا عنی ولو آیا۔ یقیناً اس قدر مضبوط دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جناب علی آپ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیں گے،
کہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس حدیث کے معنی و مفہوم کو سمجھیں۔ بلغوا عنی ولو آیا کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے ایک علم کو حاصل کیا اور وہ عوام کے بیچ جا کر اپنے آپ کو داعی کی شکل میں پیش کرے، اپنے آپ کو مفتی و مرشد و مبلغ کی شکل میں پیش کرے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ناچ گانا کر رہا ہو، کوئی گانا سن رہا ہو، آپ انہیں منع کریں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ ان کو نماز کی تعلیم دیں، آپ کو اس تعلق سے علم ہے، آپ نے اس حدیث پر عمل کیا۔ اگر کوئی شخص بے حیائی کو انجام دے رہا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے ان کو منع کیا ہے۔ لیکن آپ کو دین کا علم نہیں ہے اور لوگوں کے بیچ جا کر اپنے آپ کو مفتی و مرشد کی شکل میں پیش کریں، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، لیکن یاد رہے یہ حدیث برادرز حضرات کی تائید نہیں بلکہ ان کی ترتیب پہ دلالت کرتی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث کے معنی و مفہوم جو سلف صالحین نے سمجھا ہے اور جو سلف صالحین نے عوام الناس کو بتایا ہے، یقیناً آج لوگوں نے اس کو بھلا دیا۔ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو برادرز حضرات سمجھتے ہیں، یقیناً اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر اور علم نہ ہونے کے باوجود عوام الناس کے بیچ جا کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنا جلوہ بکھیرتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ برادرز کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں، روز اول سے چلا رہا ہے۔ امام بغدادی اپنے کتاب الکفایہ کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 260 کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو عوام کے بیچ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، اور وہ خطیب بغدادی اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ صاحب عوام الناس کے بیچ جا کر قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو سمجھاتا تھا، حالانکہ وہ خود قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں رکھتا تھا۔ خطیب بغدادی اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صاحب عوام الناس کے بیچ جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ، قرآن کی آیت ہے سورہ نوح آیت نمبر 23، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جناب علی لوگوں کے بیچ کھڑا ہو کر کہہ رہے وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَبِشْرَ، نصرہ کو محترم نے بشرا پڑھ دیا۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ قرآن میں بشرا نہیں نصرہ ہے، تو وہ برادرز کہتے ہیں کہ میں نے جس قرآن میں پڑھا اس میں اوپر میں 3 نقطہ تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص جنہوں نے محض مصحف سے قرآن کو پڑھ لیا ہے، اگر وہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو سیکھتا، مدارس اسلامیہ کے اندر جا کر قرآن کو سیکھتا، تو یہ ذلت انہیں جھیلنی نہیں پڑتی، ذلت و رسوائی کا سامنا انہیں کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح کئی ایسے برادرز حضرات ہیں جو عوام الناس میں جا کر ایسے قرآن کو غلط پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی یہ معلوم چل جاتا ہے کہ جناب علی کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، محض عوام الناس کے بیچ جا کر جبراً اپنے آپ کو دائی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، امام مسلم ابو زناد رحمہ اللہ علیہ جو صغار تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینہ مئۃ کلہم معمون یقال ویؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلہ، کہ میں نے مدینہ میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو پایا جو دین و امانت کے معاملے میں بالکل معمون تھے، لیکن لوگ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ میں نے سینکڑوں ایسے لوگوں کو پایا جو دین کے معاملے میں بالکل معمون تھے، امانت کے معاملے میں بالکل معمون تھے، لیکن لوگ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، ان سے علم لوگ حاصل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور الکفایہ صفحہ نمبر 62 کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے علم کو حاصل نہ کرنے کا وجہ بتاتے ہوئے امام مالک کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کتابوں سے علم کو رٹ لیا ہے، جنہوں نے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر عوام الناس کے بیچ جا کر شرعی مسائل کا حل نکالتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے علم سیکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ ذاتی مطالعے کی بنیاد پر علم نہیں سکھا جاتا ہے،
ذاتی مطالعے کی بنیاد پر آپ علم سیکھ لیتے ہیں، مگر آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں کے بیچ جا کر اپنے آپ کو مفتی کی شکل میں پیش کریں، داعی کی شکل میں پیش کریں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے قوم کے بزرگوں، آج روئے زمین کے اندر اس طرح کے کئی فتنے موجود ہیں کہ جو بغیر علم کے لوگوں کے بیچ جا کر فتویٰ دے رہے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے دین کے علم کو حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک نے وجہ بھی بیان کیا کہ انہیں قرآن کا علم نہیں ہے، انہیں حدیث کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا ایک ہم دوسری وجہ جان لیتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا۔ بردست حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی جائے وہ صحیح ہے اور عوام الناس کے بیچ جا کر ہم اس کو بیان کر دیں۔ یاد رہے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھا جائے کہ ہم جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں۔ ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس چیز کی تحقیق کی جائے۔ لیکن افسوس آج لوگوں کا یہ شیوا بن چکا ہے، آج لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے کہ جو جی میں آئے جب من چاہے محمد رسول اللہ کی جانب منسوب کر دی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نسبت کر کے عوام الناس کو ہم گمراہ کریں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس فتنے کی تدارک کی ضرورت ہے، یقیناً اس فتنے کی تدارک کی ضرورت ہے۔ آج روئے زمین کے اندر لوگ اپنے آپ کو داعی و مرشد و مبلغ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، یقیناً اس فتنے کی تدارک کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں کہ عوام الناس کے بیچ جا کر داعی بن کر لوگوں کی اصلاح کرے۔ اصلاح کرنے کے لیے خود بھی ضروری ہے کہ دین کے علم کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یاد رہے اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو خاص کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں ہے، ہر ایرے گھیرے سے علم کو نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم اور دعوت و تبلیغ کرنے کا عمل کا ان کے اندر ہے جو علم و بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ جہالت اور خواہشات کی بنیاد پر کوئی تبلیغ کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن افسوس آج لوگوں نے اس چیز کو اپنا بزنس بنا لیا ہے، آج لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے کتنی بڑی امانت ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور دنیا میں امانت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ آپ کا جو جی چاہے آپ لوگوں کے بیچ بیان کر دیں اور عوام الناس اس پر عمل کر لیں۔ یاد رہے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس تعلق سے تم سے سوال کرے گا۔ ہر ایک کو فتویٰ بازی کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہر ایک کو فتویٰ بازی کرنے کا حق نہیں ہے۔ فتویٰ وہ دیں گے جن کے پاس علم ہو۔ میرے عزیز دوستو، لیکن آج ہندوستان کے اندر اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر مختلف فتنے موجود ہیں، بردرس کثیر تعداد میں موجود ہیں جو عوام الناس کے بیچ جا کر اپنے آپ کو مفتی کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یقیناً کسی کا نام لے کر انہیں نہ کہا جائے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے برادرز ہیں جن کا نام لیا جائے اور لوگ ان کے بیانات کو سننے سے گریز کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عام انسان، وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا ہے، جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، کئی لوگ ان کے فتنے میں آ کر اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لیں۔ میرے عزیز دوستو، ان برادرز کا یہ معاملہ ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہی معاملہ ان برادرز کا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ایک فتنہ ہے، برادر عمران کا فتنہ۔ برادر عمران کا فتنہ، وہ صاحب ہیں جو عوام کے بیچ جا کر اپنے آپ کو داعی و مفتی و مرشد و مبلغ کی شکل میں پیش کرتا ہے، جنہیں قرآن کی آیات صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستو، ایک مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جہاں۔ وہ صاحب جو آدھا حکیم ہو وہ انسان کے لیے خطرہ ہے، وہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے، اور جو جاہل ہو اور وہ داعی بن جائے تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جن کو ڈاکٹری نہ آتا اور عوام الناس کا وہ علاج کرے، وہ ڈاکٹر
لوگوں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتا ہے، اسی طرح جو جاہل ہو اور عوام کے بیچ جا کر مفتی کی شکل میں خود کو پیش کرتا ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء کرام سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھیں۔ لیکن افسوس آج لوگوں نے بردست کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، اور سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنہ بریلیوں میں نہیں گیا، یہ فتنہ دیوبندیوں میں نہیں گیا، یہ فتنہ حنفیوں میں نہیں گیا، یہ فتنہ شیعوں میں نہیں گیا، بلکہ یہ فتنہ اہل حدیث میں آیا۔ کیوں؟ آج اہل حدیث صرف یہی دیکھتا ہے کہ جناب علی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آیت کا نمبر بتا رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے اور آیت کے نمبر کو بتا رہا ہے کیا انہوں نے قرآن کے لفظ کو صحیح پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ وہ قرآن کا ترجمہ تو کر رہا ہے لیکن صحیح ترجمہ کر رہا ہے، صحیح مفہوم بیان کر رہا ہے یا نہیں، اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس چیز کو نظر رکھیں، ہم اس چیز کے تعلق سے غور کریں۔ یاد رہے کتاب و سنت کا اصل داعی وہ ہے جو صحابہ کرام کے متعلق دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جو صحابہ کرام کے متعلق دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ اصل داعی ہے۔ جو اپنی شہرت کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرے ہم انہیں داعی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج یہی معاملہ ہے کہ لوگوں نے دین کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دین کے ذریعہ دنیا کمائیں گے، اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو دین کو نشانہ بنا کر عوام الناس کے بیچ جا کر اپنے آپ کو داعی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور فتویٰ معلوم نہ ہو تب بھی جو من میں آئے وہ کہہ کر نکل جاتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شہرت کی دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے برادر عمران کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، موصوف نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو انہوں نے پڑھا، قرآن کی ایک آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادر عمران کی میں نے ایک کلپ کو سنا، وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ ترجعون، انا للہ و انا الیہ ترجعون۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو انا میں الف کو حذف کر دے، جو راجعون کو ترجعون پڑھے، کیا وہ اسلام کا داعی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اہل الحدیث ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں یہ حق حاصل ہے کہ عوام الناس کے بیچ جا کر اپنے آپ کو داعی کی شکل میں پیش کرے، اپنے آپ کو مفتی کی شکل میں پیش کرے؟ اور ایسے سینکڑوں آئے تھے جو جناب علی غلط پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو مفتی سمجھ رہے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ قرآن میں فاسألوا اہل الذکر، علماء کرام سے پوچھو، ہر ایک سے سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک فتنہ ہے، اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک بردست کا اور فتنہ ہے، ایڈوکیٹ فیس کا فتنہ ہے۔ ہندوستان کے اندر ایڈوکیٹ فیس کا فتنہ ہے۔ وکیل صاحب سے حالیہ دنوں پوچھا گیا، میں نے گوگل سے ان کا نمبر نکالا، میں نے وکیل صاحب کو فون کیا کہ حضرت میں نے آپ کے ایک بیان کو سنا کہ آپ نے مکروہ کو شرعی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مکروہ شرعی اصطلاح میں وہ ہے جو ڈبل حرام ہو، جو حرام در حرام ہو اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے کس کتاب میں اس کو پڑھا ہے؟ پھر موصوف نے کہا میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد زندگی میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اگر سوال کا جواب نہ معلوم ہو تو بدنامی سے بچنے کے لیے عوام الناس کے بیچ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو جی میں آئے وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں انہوں نے اشتہار میں لگوایا تھا کہ 33 لاکھ میرے فالوور ہیں، اتنے لوگ میرے دیکھنے والے ہیں، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ شہرت، یہ ریا و نمود ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے، ایسے ہی وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے روز سب سے پہلے جہنم کی آگ جن سے دہکائی جائے گی وہ ایک عالم دین ہوگا، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ جو ریا و نمود کے لیے، لوگوں کے سامنے شہرت کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑے داعی بتانے کے لیے تبلیغ کر رہا ہوگا۔ کل قیامت کے روز سب سے پہلے انہی سے جہنم کی آگ کو دہکائی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، وکیل صاحب ہے ایڈوکیٹ سید فیض، حالیہ دنوں انہوں نے ایک فتویٰ دیا، کہا کہ خدمت خلق کے لیے ہم فرض روزے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے
یا پھر کوئی بیمار ہے ان کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تو اس خدمت کے لیے ہم رمضان کے فرض روزے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرض روزہ کو چھوڑ سکتا ہے خدمت خلق کے لیے۔ اب بتائیں کیا ایک عالم دین اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ وکیل صاحب آپ بتائیں آپ نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ خدمت خلق کے لیے فرض روزہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ محترم دلیل دیتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور کسی کو بھوک لگا ہو تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے، پہلے کھانا کھانا چاہیے، بعد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیا ان دونوں میں کوئی نوعیت نہیں ہے؟ کیا نماز اور رمضان کا روزہ دونوں برابر ہیں؟ کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا دونوں کے تعلق سے ایک ہی معاملات ہیں؟ دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے؟ میرے عزیز دوستو، افسوس صد افسوس، لوگ ایسے فتنے دے کر چلے جاتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، عوام کو گمراہ کر جاتے ہیں اور لوگ ان کے فتنے سے بے خبر رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یاد رہے روئے زمین کے اندر سے اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا، یعنی علماء ربانی کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، اور روئے زمین کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو جہلا میں سے ہوں گے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوگا، اور عوام الناس ان سے سوال پوچھیں گے اور جاہل عوام کو اس سوال کا جواب دیں گے اور جہلا لوگوں کے بیچ جا کر فتویٰ بازی کریں گے۔ آج یقیناً وہ دور آ چکا ہے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی حرف با حرف ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ بازی کریں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ بازی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف بردست حضرات کی بات نہیں ہے، کئی لوگ اس طرح کی کرتے ہیں جنہیں قرآن کا علم نہیں ہو، حدیث کا علم نہیں ہو، اور وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ آج سے مجھے یاد ہے کہ میں نے 3 سال پہلے اسی ممبر میں نے خطبہ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بچوں کی پیدائش میں جو اذان دی جاتی ہے اس تعلق سے جو حدیث ہے وہ حدیث سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ بعد میں ایک عالم دین نے مجھ سے کہا، علاقے کے ایک عالم دین نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ آپ ممبر میں کھڑا ہو کر غلط بات کو بیان کرتے ہیں، آپ نے کیسے کہا حدیث ضعیف ہے؟ وہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، بچے کی پیدائش میں کان پہ اذان دینا ضروری ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ آپ اس چیز کو واضح کریں، حدیث تو سندن ضعیف ہے، آپ نے کیسے کہا کہ حدیث صحیح ہے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں۔ جناب علی نے آج تک ثابت نہیں کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ممبر رسول سے ایک عالم دین حدیث کو بیان کر کے چلا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ لوگ علماء کرام کی محنتوں پہ پانی پھیر کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان تمام باتوں کو یاد رکھنا ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے۔ یاد رہے جو شخص جس فن میں مہارت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسی فن میں کام کرے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے اسے چاہیے کہ ڈاکٹری کرے، اگر کوئی شخص معالج ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کا علاج کرے، اگر کوئی انجینئر ہے اسے چاہیے کہ انجینئرنگ کا کام کرے، اگر کوئی شخص وکیل ہے اسے چاہیے کہ کورٹ میں جا کر وکالت کا کام کرے۔ ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں فتویٰ بازی کرے اور جو من میں آئے فتویٰ لگا کر چلے جائے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ان سے سوال کرے گا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے بزرگوں، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ضرورت ہے کہ ان فتنوں کا تدارک کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج سماج میں اس طرح کے کئی فتنے موجود ہیں، لیکن ان تمام فتنوں کا حل کیا ہے؟ ان تمام فتنوں کا ایک ہی حل ہے، میرے عزیز دوستو، روئے زمین کے اندر علماء ربانی سے جڑ جاؤ۔ یاد رہے جب روئے زمین کے اندر فتنہ پھیلتا ہے تو سب سے پہلے ان فتنوں کو علماء اکرام سمجھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اعظام اور علماء اکرام ان فتنوں کو سمجھتے ہیں۔ جب عوام ان چیزوں سے دوری بنا لے، علماء اکرام سے دوری اختیار کر لے، علماء اکرام کے لیے دلوں میں نفرت ڈال لے، بغض اور عداوت کی بنیاد پر ان سے دوری اختیار کر لے، اور کوئی فتنہ دھوم مچا کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ ارے فلاں تو فتنہ تھا، ارے انجینئر علی مرزا تو فتنہ تھا، جو صحابہ کرام کو اعلان گالی دیتا ہے۔ پاکستان میں ایک داعی ہے انجینئر علی مرزا، وہ صحابہ کرام کو اعلان گالی دیتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان گالی دیتا ہے، اور اہل حدیث حضرات ان کی دعوت کو سن کر ان کی جانب کنورٹ ہو رہے ہیں
اور ان سے مل رہے ہیں اور ان کی دعوت پہ ایمان لا رہے ہیں اور ان کے شکنجے میں اس قدر جکڑ چکے ہیں کہ وہ بھی صحابہ کرام کو گالی دینے لگے۔ اللہ اکبر! یہ جاہل داعی سے اور جاہل مفتیوں سے جب آپ کا تعلق بڑھ جائے تو آپ کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی گمراہ ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء ربانی سے اپنا رشتہ بڑھائیں، علماء ربانی سے جڑے رہیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہے، جو صحابہ کرام کے دعوت کے مطابق عمل کرتا ہے اور صحابہ کرام کی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ تابعین نے جس دعوت کو چھوڑا ہے اس دعوت کو آگے بڑھایا ہے، تبع تابعین نے جس دعوت کو ہمیں دیا ہے ہم اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، سلف صالحین نے ہمیں جو دعوت دیا ہے ہم اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دعوتوں پہ عمل کی جائے، نہ کہ ان دعوتوں پہ عمل کی جائے جو بغیر علم کے فتویٰ بازی کرتی ہیں۔ یاد رہے، دین میں ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فتویٰ بازی کرے۔ حضرات گرامی، وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔